یا اللہ میری ماں کے درجات بلند کرنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ دنیا میں میری ماں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اب اسے اپنی رحمت کی پناہ میں لے لینا۔ میں خانہ کعبہ کے دروازے کے گرد چکر لگا رہا تھا اور اپنی ماں کے لیے خاص دعائیں مانگ رہا تھا۔ اماں کو اس دنیا سے گئے 5 سال ہو چکے تھے، مگر میں ان 5 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی انہیں بھول نہیں پایا تھا۔ ان کی یاد ہمیشہ دل میں بسی رہتی تھی اور میں ان کے لیے دعا کرتا رہتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ آج بھی میری اماں میرے سامنے آ جائیں اور میں ان کی آغوش میں چھپ جاؤں۔ میری زندگی میں دعائیں کرنے والے وہ ہاتھ اب نہیں رہے تھے جن کی برکت سے میں آج کامیابی کے اس مقام پر پہنچا تھا۔ اماں کی یاد اس شدت سے آئی کہ میں نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ دل سے یہی خواہش نکل رہی تھی کہ کاش میری عمر اماں کو لگ جاتی، وہ میرے سر پر سلامت رہتیں، ان کی زندگی ہزاروں سال کی ہوتی اور ان کی جگہ میں قبر میں جا سوتا۔ دل کی ساری حسرتیں ایک ساتھ جاگ اٹھیں اور میں بے حد جذباتی ہو گیا۔ آنسو رکے نہیں جا رہے تھے، میں بس اماں کو یاد کرتا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اماں کی خوشبو میرے آس پاس پھیل گئی ہو۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے خانہ کعبہ کے قریب ایک سفید کپڑا لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہ دوپٹہ بالکل میری ماں کے دوپٹے جیسا تھا۔ میں فوراً اس طرف بھاگا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر دوسرے رخ پر وہی دوپٹہ لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ میں پھر دوڑ پڑا، ایسا لگا جیسے وہ خوشبو اور وہ دوپٹہ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہوں۔ میں دوڑتے دوڑتے تھک گیا مگر اماں کہیں نظر نہ آئی۔ کبھی ایک جھلک دکھائی دیتی اور اگلے ہی لمحے غائب ہو جاتی۔ آخر میں نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گیا اور ایک ستون سے ٹیک لگا لی۔ چند لمحوں بعد مجھے نیند آ گئی۔ نیند میں نے خواب دیکھا، اماں سفید لباس پہنے میرے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کا چہرہ نور سے بھرپور تھا، ارد گرد روشنی ہی روشنی تھی۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں نے اماں کو دیکھا اور دل بھر آیا۔ میں نے کہا، اماں آپ کہاں چلی گئیں؟ مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میری سب غلطیاں معاف کر دیں، میں جو اتنا عرصہ آپ سے غافل رہا اس کی سزا نہ دیں، واپس آ جائیں اماں جان، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ میں رو رہا تھا اور اماں کو بار بار بلا رہا تھا۔ تب اماں مسکراتے ہوئے میرے قریب آئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں دھوپ میں جلتے ہوئے اچانک ٹھنڈی سایہ دار چھاؤں میں آ گیا ہوں۔ دل کو سکون ملا، آنکھوں سے آنسو بہتے گئے مگر دل میں ایک عجیب سی راحت اتر آئی۔ میں نے اماں کے ہاتھ کا لمس ابھی محسوس ہی کیا تھا کہ اچانک ان کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ آواز نرم تھی، پرانی یادوں کی طرح میٹھی اور دل میں اترتی ہوئی۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ بیٹا اب گھر چلا جا، اب بہت دیر ہو گئی ہے، تیرے گھر میں وہ بھی تیرا انتظار کر رہی ہے جس کے ساتھ تیرا رشتہ دنیا نے باندھا ہے، جس کے گھر میں خود گئی تھی اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لانے۔ میں ان کی بات سن کر چونک گیا، دل میں ایک انجانی چبھن اٹھی۔ اماں کی بات کا مطلب صاف تھا کہ وہ میری بیوی کی بات کر رہی تھیں۔ میں نے سر جھکایا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ آنسو آنکھوں کے کونے پر ٹھہر گئے۔ اماں بولتی جا رہی تھیں کہ بیٹا عورت کمزور ہوتی ہے، اس کی لغزش پر دنیا پتھر مار دیتی ہے لیکن رب درگزر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ اگر وہ تجھ سے معافی مانگ چکی ہے تو اس کی خطا کو معاف کر دے۔ دیکھ بیٹا، نفرت دل میں جتنی دیر رہتی ہے اتنی دیر دل کا سکون ختم رہتا ہے۔ کسی کو معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں جانتی ہوں تو اتنے وقت سے گھر کیوں نہیں گیا۔ جا، واپس چلا جا اور اپنی زندگی کی نئے سرے سے شروعات کر۔
تبھی تیرے دل سے یہ بے سکونی جا سکے گی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا۔ وہ بہت پرسکون نظر آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر وہی ممتا تھی جو بچپن میں میرے زخموں پر پھونک مار کر درد ختم کر دیا کرتی تھی، مگر میری آنکھوں کے سامنے ماضی کے کچھ ٹوٹے پھوٹے لمحے آنا شروع ہو گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ رک نہ سکے۔ صرف دھندلے منظر تھے۔ کوئی چہرہ بہت زیادہ شدت سے یاد آیا تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں، آپ نہیں جانتی اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے میری زندگی کا سکون چھین لیا، میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، مگر بدلے میں مجھے دھوکہ ملا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ میری آواز اونچی ہو گئی۔ غصہ میرے لہجے میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ اماں خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہیں۔ ان کے چہرے پر نرمی تھی مگر آنکھوں میں اداسی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا تو معاف کر دے، جو گیا وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ انسان جب دل میں نفرت رکھتا ہے تو اپنے لیے عذاب تیار کرتا ہے۔ اگر تو معاف کر دے گا تو تیرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا کہ اماں، آپ نے میری زندگی نہیں دیکھی۔ آپ نہیں جانتی کہ میں نے کن راتوں میں کس طرح تڑپ کر سسکیاں لی ہیں۔ میں نے خواب دیکھے جو حقیقت بننے سے پہلے ہی مر گئے۔ میں نے وعدے نبھائے جو اس نے توڑ دیے۔ میں نے محبت کی جو اس نے بکھیر دی۔ میرے دل میں اس کے لیے گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ میں اسے معاف کیا کروں؟ اماں نے پھر نرمی سے کہا کہ بیٹا، دنیا میں کوئی بھی خطا ایسی نہیں جو معافی کے قابل نہ ہو۔ رب ہر روز انسان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ تو بھی بندہ ہے، تو بھی کسی کا بیٹا ہے۔ جس طرح تو چاہتا ہے کہ رب تجھے معاف کرے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے درگزر کا دروازہ کھول دے۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ میری آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجہ پتھر بن گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ہر بات مان لوں، لیکن اس بار اس کے لیے دل نہیں مانتا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ اب میں ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا۔ میں اس عورت کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہی تھیں، مگر ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا دکھ تھا، جیسے وہ جانتی ہوں کہ میرا دل اس وقت ضد اور درد سے بھرا ہوا ہے۔ اماں آہستہ سے بولیں کہ بیٹا، وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ ایک دن آئے گا جب تیری آنکھوں سے یہ آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ تو یاد کرے گا کہ ماں نے تجھ سے کیا کہا تھا۔ اس دن تجھے سمجھ آئے گی کہ معافی صرف دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دی جاتی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ دل میں جیسے کوئی طوفان برپا تھا۔ ایک طرف ماں کی باتیں تھیں جو سکون دیتی تھیں، دوسری طرف وہ ماضی تھا جو دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ خواب کی دنیا میں روشنی پھیلنے لگی تھی۔ اماں کی صورت جیسے دھند میں بدلنے لگی۔ میں نے گھبرا کر آگے بڑھنا چاہا مگر وہ آہستہ آہستہ اوجھل ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے چلا کر کہا کہ اماں مت جائیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کیا۔ مگر ان کی آواز اب کہیں دور سے آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا غصہ چھوڑ دے، معاف کر دے، دل کو نرم رکھ۔ پھر وہ آواز مدھم ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے خود کو زمین پر اکیلے پایا۔ آنکھیں کھلیں تو میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا تھا۔ روشنی پھیل چکی تھی، لوگ طواف کر رہے تھے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ہوا میں وہی خوشبو باقی تھی، مگر اماں غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے آنکھیں بند کر لیں، مگر زبان پر کوئی لفظ نہیں آ رہا تھا۔ دل میں اب بھی وہی الجھن تھی۔ ایک طرف اماں کی نصیحت گونج رہی تھی تو دوسری طرف دل کی ضد قائم تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں معاف کر دوں تو کیا واقعی دل کو سکون ملے گا؟ اگر میں اسے بھول جاؤں تو کیا درد ختم ہو جائے گا؟ مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود سے کہا کہ نہیں، میں نہیں بدل سکتا، میں وہ زخم بھلا نہیں سکتا جو روح پر لگا ہے۔
میں نے اپنی مٹھی بند کی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر مٹی میں گم ہو گیا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ طواف کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر میرے اندر خاموشی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اماں، میں آپ کی بات یاد رکھوں گا، شاید آج نہیں مگر کسی دن، جب دل تھک جائے گا، جب درد کا شور تھم جائے گا، تب میں بھی کسی کو معاف کر سکوں گا، لیکن آج نہیں، ابھی نہیں۔ آج بھی میں اپنے زخموں کے ساتھ زندہ ہوں، آج بھی میں ماضی کے دریچوں میں گم ہوں۔ میں اٹھا، وضو کے لیے گیا، پانی کی ٹھنڈک نے چہرے کو چھوا تو اماں کی بات یاد آ گئی، ان کی وہی نرم آواز، وہی دعا، وہی لمس۔ دل میں ایک ہلکی سی درد اٹھی۔ میں نے چہرہ دھویا اور کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، شاید دل کا پتھر تھوڑا نرم ہوا ہو۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ وقت سب بتا دے گا، ابھی تو دعا کر۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور بس اتنا کہا کہ یا اللہ، اگر اماں کی بات میں سچ ہے تو مجھے معاف کرنے کا حوصلہ دے۔ میں نے آنکھیں کھولی، سامنے وہی کعبہ تھا۔ دل میں سکون نہیں تھا، مگر ایک روشنی سی محسوس ہو رہی تھی، شاید یہ روشنی اماں کی دعا کی تھی۔ میں نے ایک آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، ہوا میں وہی خوشبو پھر سے محسوس ہوئی، جیسے اماں ابھی بھی میرے آس پاس ہوں، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ بیٹا، دل کو نرم رکھ، نفرت کو ختم کر دے۔ میں نے سر جھکایا اور خاموشی سے آگے بڑھا۔ اندر کہیں ایک دروازہ سا کھل گیا تھا، مگر ابھی اس کے پار جانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ اماں کی باتیں دل کے اندر کہیں گونج رہی تھیں، وہ نرمی، وہ دعا، وہ التجا، جیسے میری سانسوں میں اتر گئی تھی، مگر دل اب بھی ضد پر قائم تھا۔ میں نے وضو کیا، آخری بار دعا مانگی اور وطن واپسی کی نیت سے مکہ سے جدہ روانہ ہو گیا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اب واپس جا کر دیکھوں گا کہ زندگی نے میرے بغیر کیا شکل اختیار کی ہے۔ جہاز کے پرندے جیسے پر آسمان پر لہرا رہے تھے اور میرا دل ہر لمحے بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں کھڑکی سے نیچے دیکھتا رہا، مکہ کی زمین آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ اماں، میں جا رہا ہوں، آپ کی بات شاید ابھی نہ مان سکوں، مگر آپ کی نصیحت دل میں رکھی ہے، جب کبھی دل میں گنجائش نکلی تو ضرور آپ کی بات مانوں گا، اور وہ گنجائش جلدی نکل آئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں خود کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکوت دل میں اتر گیا۔ ہوائی اڈے سے باہر نکلا تو ہوا میں وہی بوسیدہ سا ذائقہ تھا جو کبھی بچپن کی یاد دلاتا تھا۔ میں نے ٹیکسی لی اور سیدھا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے کے دونوں طرف وہی درخت، وہی گلیاں اور وہی خاموشی تھی جو کبھی زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ کچھ منظر بدل گئے تھے اور کچھ ویسے ہی تھے جیسے چھوڑ کر گیا تھا۔ جب گاڑی میرے گھر کے قریب رکی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر جیسے ہی میری نظر دروازے پر پڑی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دروازے پر زنگ لگ چکا تھا، دیواروں کی رنگت مان پڑ چکی تھی، گھر کا منظر ویران اور سنسان تھا۔ دروازے کے سامنے جوتوں کے جوڑے بکھرے ہوئے تھے، مگر کوئی مانوس جوتا نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ سامنے وہ بیوی جس کے چہرے پر کبھی زندگی کی روشنی ہوتی تھی، اب بستر پر بے جان سی پڑی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں اندر دھس چکی تھیں، بال بکھرے ہوئے اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میں کچھ دیر ساکت کھڑا رہا، ایک لمحے کو یقین نہ آیا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے ساتھ میں نے زندگی کے خواب بنے تھے، وہی جسے میں نے کبھی خوش رکھنے کی قسم کھائی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں میرے دور کے رشتہ دار بیٹھے تھے، وہ بے فکری سے چائے پی رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے نظریں چرائیں، جلدی سے کپ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے سلام کیا۔ ان کے لہجے میں اب وہ عزت نہیں تھی جو کبھی میرے ہوتے محسوس ہوتی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو گھر کی حالت تباہ ہو چکی تھی، چیزیں بکھری ہوئی تھیں، الماریاں خالی تھیں۔ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔
گھر کی چابیاں، پیسے، سب کچھ ان لوگوں کے قبضے میں تھا۔ میں خاموشی سے بیوی کے قریب گیا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو ایک کمزور سی آواز نکلی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رو پڑی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کیا چھوڑا تھا اور کیا پایا؟ اماں کی نصیحت یاد آئی۔ دل میں پچھتاووں کا ایک طوفان سا اٹھنے لگا۔ رشتہ دار ہم دونوں کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ تم آ گئے ہو؟ تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ میں نے چاہا کہ کچھ کہوں مگر زبان بند تھی۔ میں صرف اسے دیکھتا رہا۔ وہ بولتی رہی کہ ان لوگوں نے سب کچھ ہڑپ کر لیا، تمہارے پیسے، تمہاری چیزیں سب اپنے قبضے میں لے لیں۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ میں بیمار پڑی رہی مگر کسی نے دوا تک نہیں دی۔ میں تمہارا انتظار کرتی رہی۔ تم تو ایسے گئے کہ واپس پلٹ کر خبر بھی نہیں لی، بس پیسے بھیج کر اپنا فرض پورا کرتے رہے۔ میرے اندر ایک زلزلہ سا برپا ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے خود ہی تو انہیں چابیاں دی تھیں۔ میں نے ہی تو سوچا تھا کہ پیسے بھیج دینا کافی ہے۔ میں نے سمجھا کہ گھر تب بھی چلتا رہے گا، مگر میں بھول گیا کہ پیسہ گھر نہیں بناتا، پیسہ دل کے زخم نہیں بھرتا۔ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو صرف رقم میں تول دیا۔ میں نے بیوی کا خیال خود کیوں نہیں رکھا؟ میں نے اس کی کمزوریوں کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں بیوی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ سے بولی کہ میں نے بہت خطا کی۔ میں نے تمہاری اماں کا دل دکھایا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہیں جب تم دبئی میں تھے۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کی باتوں کو جھوٹ سمجھا، ان کے ارادوں پر شک کیا۔ میں نے غلطی کی، میں نے گناہ کیا، لیکن مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گی۔ تمہاری محبت میں انہیں بس دھمکاتی رہی۔ جب مجھے اپنے گناہ کا احساس ہوا تو میں نے ان سے معافی بھی مانگی اور اپنی ماں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا۔ اس بات کے تو تم خود بھی گواہ تھے۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ ماضی کی ایک دھندلی فلم آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ رات یاد آئی جب میں دبئی سے واپس آیا تھا۔ اماں کے چہرے پر ایک اجنبی سکوت تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ بدل گیا ہے۔ میں نے بیوی کو دیکھا تو اس کی نظریں چور تھیں۔ پھر ایک رات میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ میری ماں کو دھمکا رہی تھی، آواز دبانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں سن چکا تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس رات میں نے چیخ کر کہا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میری ماں تمہیں ماں کی طرح چاہتی ہے، تم ان سے یوں بات کیسے کر سکتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اگلے دن اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں نرم پڑ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے دل صاف کر لیا تھا، مگر جب اماں کا انتقال ہوا تو نہ جانے کیوں دل کے اندر ایک خلا رہ گیا۔ میں خود سے کہتا رہا کہ اماں اگر خوش نہیں تھیں تو اس کی وجہ وہ عورت تھی جو میری زندگی میں تھی۔ میں نے اپنی غفلت کو بھلا دیا۔ میں نے اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں چرائیں، مگر الزام ہمیشہ اسے دیا۔ میں نے سوچا کہ میں صحیح ہوں، میں نے سوچا کہ وہ غلط ہے۔ اماں کی کمی کے خلا کو بھرنے کے لیے میں نے اپنی بیوی کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا، اور اس سے بنا کچھ کہے یا بنا اس کی سنے باہر چلا گیا، اور اب 5 سال بعد لوٹا تھا۔ بیوی کی حالت دیکھ کر دل بھر آیا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے۔ وہ بولی کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں نے صرف ضد کی، میں نے تمہیں کھونا نہیں چاہا، مگر اپنے غصے میں اماں کو دکھ پہنچا دیا۔ اس دن کے بعد سکون مجھ سے چھن گیا۔ پھر میں نے اماں سے معافی مانگی، ہم دونوں ماں بیٹی کی طرح رہنے لگیں۔ لیکن اماں چلی گئیں تو میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کیونکہ تم پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ تم سنبھل جاؤ۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ شاید میں نے بھی غلطی کی، میں نے صرف الزام دیا، میں نے اپنے دل کے درد کو دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ انسان بدل بھی جاتا ہے۔ میں نے اماں کی وفات کو اس کے کھاتے میں ڈال دیا، مگر میں خود کہاں موجود تھا؟ میں دبئی کی روشنیوں میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے سمجھا کہ پیسے بھیج دینا کافی ہے۔ میرے ارد گرد بیٹھے وہ رشتہ دار اب بھی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکا کر اٹھ گئے۔
ان کے چہرے پر بے بسی تھی. میں جان گیا تھا کہ وہ سب کچھ لے چکے ہیں، مگر اب مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ اصل مجرم میں خود تھا. میں نے اپنے گھر کو خود خالی چھوڑا تھا. میں نے محبت کو کمائی کے پیچھے دفنا دیا تھا. بیوی کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں. میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا. اس نے کہا کہ تمہاری اماں نے مجھے معاف کر دیا تھا، تم بھی مجھے معاف کر دو. میں نے اس کے ماتھے کو چھوا. وہ تھوڑا مسکرائی، آنکھیں بند ہو گئیں. میرا دل دہل گیا. میں نے اسے آواز دی مگر اس کے ہونٹ خاموش تھے. اس لمحے اماں کی باتیں پھر یاد آئیں. وہی نصیحت، وہی نرمی. دل میں ایک روشنی سی اتر گئی. میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اماں، میں نے معاف کر دیا. اب سب ختم. میں نے اپنے دل کا بوجھ رب کے سپرد کر دیا. ہوا میں اماں کی خوشبو گھل گئی تھی. شاید وہ پھر سے میرے قریب تھیں. شاید وہ خوش تھیں کہ میں نے آخر کار معاف کر دیا. میں نے آسمان کی طرف دیکھا. دل ہلکا ہو گیا. میرے آنسو بہتے گئے مگر اس بار ان آنسوؤں میں سکون تھا. میں اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا تو معلوم ہوا کہ اسے ٹی بی تھا. کچھ عرصہ اس کا علاج چلتا رہا اور پھر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی. کتنے عرصے سے ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی اور پھر ہمیں اولاد کی خوشخبری بھی مل گئی. اس بات کو سالوں گزر گئے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں. میں آج بھی ماں کا شکر گزار ہوں جس نے مرنے کے بعد بھی مجھے راستہ دکھایا تھا.